الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد. دوستو یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 10 پڑھی گئی. پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں کھا کر کے سب سے پہلے عاد کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر سمود کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آج کی آیت میں فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے. ترجمہ ہے اور فرعون کے ساتھ تھا وہ میخوں والا. فرعون کیا کرتا تھا؟ جس کسی کو سزا دینا ہوتا تو چومیخہ کی سزا دیتا تھا. چومیخہ کا مطلب یہ کہ انسان کو یوں کر کے کھڑا کر دیتا یا لٹا دیتا اور یہاں سے یہاں تک کیلیں ٹھوک دیتا. یہاں کیل ٹھوک دیتا، انسان کے جسم میں کیل ٹھوک دیتا. اور پھر کیل ٹھوک کر کے اس نے سانپ اور بچھو پالے ہوئے تھے. وہ بڑے ہی ٹرینڈ تھے. ان کے جسم پہ چھوڑ دیتا، وہ ان کو نوچ نوچ کے کھاتے ڈستے. تو فرعون کو اس لیے میخ والا کہا جاتا. اوتاد کا ترجمہ ہے میخوں والا، وتدن کا ترجمہ ہے میخ. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی سزا کا. ہوا کیا اس کے ساتھ وہ آگے آئے گا کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کو سزا دی. اب آج صرف اس کی سزا کا تذکرہ ہے. ذرا سنیے. فرعون اور اس کے لشکر، یعنی بڑے لاؤ لشکر والا جس کو فوجی ضروریات کے لیے بہت کثیر مقدار میں میخیں رکھنا پڑتی تھی. یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چومیخہ کر کے سزا دیتا تھا. چومیخہ وہی کہ انسان کو کھڑا کر دیا اور سزا دیا. اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو بھی یہی سزا دی تھی جس کا تذکرہ ابھی ہوتا ہے. اوتاد سے ممکن ہے فوج بھی مراد ہو. اپنے ڈیرے خیمے رکھتی اور سفر میں جہاں چاہتی میخوں کے ذریعے ڈیرے قائم کرتی تھی. اور فرعون اپنے ظلم کے اعتبار سے بہت ہی مشہور تھا کہ آدمی کو لمبا لمبا لٹا کر میخیں ٹھوکتا، پھر سانپ بچھو اس پر چھوڑ دیتا تھا. فرعون کا ظلم اور مومنہ خاتون کا عجیب قصہ. حضرت قتادہ اور حضرت عطا نے نقل کیا ہے کہ فرعون نے اپنے سامنے اپنے خزانچی حزقیل کی بیوی کو چومیخہ کرایا تھا. اس کا واقعہ کیا ہے؟ امام بغوی نے اپنی صدرت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس بیان کی نسبت کی ہے کہ فرعون کو ذل اوتاد کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کا خزانچی حزقیل مسلمان ہو گیا تھا اور 100 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا. حزقیل کی بیوی فرعون کی بیٹی کی مشاطہ تھی، یعنی اس کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. ایک روز کنگھی کرنے والی خاتون فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. اس کے منہ سے فوراً یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کو نہ ماننے والے ہلاک ہوں. یہ کہا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے وہ ہلاک ہو جائے. یہ سن رہی تھی وہ. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی اور معبود اور الہ ہے؟ کنگھی کرنے والی لڑکی نے کہا کہ میرا اور تیرے باپ کا اور زمین و آسمان کا ایک ہی الہ اور معبود اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لڑکی فوراً کھڑی ہو گئی اور باپ کے پاس جا کر رونے لگی، یعنی فرعون کے پاس چلی گئی. فرعون نے رونے کی وجہ پوچھی تو لڑکی نے کہا کہ آپ کے خزانچی کی بیوی یعنی حزقیل کی بیوی میری مشاطہ ہے، یعنی کنگھی کرتی ہے.
اس کا خیال ہے کہ آپ کا اور اس کا اور زمین و آسمان کا معبود ایک اللہ ہے جس کا کوئی ساجی نہیں۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی عورت کو بلوا کر جواب طلب کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے 70 مہینے تک عذاب دیتا رہے گا تب بھی میں اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا انکار نہیں کروں گی۔ کنگھی کرنے والی کی 2 لڑکیاں تھیں۔ بڑی لڑکی کو پکڑوا کر اس کنگھی کرنے والی عورت کے روبرو فرعون نے ذبح کروا دیا اور اس سے کہا کہ اب بھی ایک اللہ کا اگر انکار کر دے تو ٹھیک، ورنہ تیرے سامنے ہی تیری چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کر دوں گا۔ چھوٹی لڑکی شیرخوار تھی، ابھی بچی تھی، دودھ پیتی تھی۔ کنگھی کرنے والی عورت بولی کہ اگر تو تمام روئے زمین کو میرے سامنے ذبح کر دے تو بھی میں ایک اللہ کا انکار نہیں کروں گی۔ غرض بچی کو لے کر جب اوندھا لٹا دیا گیا، قاتلوں نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو ماں بے صبری ہو گئی، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن فوراً ہی بچی کی زبان کو اللہ نے کھول دیا۔ چھوٹی بچی نہیں بولنے والی بھی بول پڑی۔ دنیا میں 4 بچے بچپن میں بولے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک بچی تھی۔ دنیا کے اندر 4 بچے بولے، آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ایک عابد کے قصے میں، یہ بھی قصے میں بچی بولی۔ کہا کہ ماں بے صبری نہ بن، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ کر دیا ہے، صبر کر، بلا شبہ تو اللہ کی رحمت اور عزت افزائی تک پہنچے گی۔ غرض بچی کو بھی ذبح کر دیا گیا اور وہ مر گئی اور اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا کر دی۔ اس کے بعد اس عورت کے شوہر حزقیل کی طلب میں آدمی بھیجے گئے کہ اس کے شوہر کو پکڑ کے لاؤ، لیکن وہ لوگ گرفتار نہ کر سکے۔ کسی نے فرعون کو اطلاع دی کہ حزقیل یعنی اس عورت کا شوہر فلاں پہاڑ پر فلاں مقام پر ہے۔ فرعون نے 2 آدمی تلاش کے لیے بھیجے، یہ دونوں پہنچے تو حزقیل نماز پڑھ رہا تھا اور جنگل کے وحشی جانوروں کی 3 صفیں نماز میں شریک تھیں۔ شیر، چیتے اور پھاڑ کھانے والے درندے اس کے پیچھے صف بنا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ دونوں آدمیوں کو دیکھ کر حزقیل نے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا رب العزت، میں نے ایمان 100 برس تک اپنا چھپایا، کسی کو میرے ایمان کا علم نہیں ہوا، ان دونوں میں سے جو بھی میرے ایمان کو ظاہر کر دے تو دنیا میں فوراً اس کو سزا دے دے۔ اس کے لیے بددعا کر دی کہ یہ بھی اگر اس نے میرا ایمان لوگوں کو ظاہر کر دیا تو اس کو سزا دے اور آخرت میں اس کو دوزخ میں بھیج دے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے۔ ایک تو ان میں سے مومن ہو گیا، اس کو بڑی عبرت ہوئی۔ دوسرے نے فرعون کے سامنے جا کر اطلاع دے دی۔ فرعون نے کہا کہ کیا کوئی دوسرا بھی تیرے ساتھ تھا؟ مخبر نے کہا کہ ہاں فلاں شخص تھا۔ فرعون نے اس شخص کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے جو بات کہی میں نے تو نہیں سنی۔ فرعون نے اس کو کثیر انعام دیا اور دوسرے کو سولی پہ چڑھا دیا۔ فرعون کی بیوی کا ایمان لانا۔ خاندان میں ایک بڑی حسین خوبصورت عورت تھی، وہ فرعون کی بیوی تھی، اس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ یہ سن چکے ہیں واقعہ آپ مجھ سے 29 پارے میں۔ کنگھی کرنے والی کے ساتھ فرعون نے جو حرکت کی تھی اس نے اس حرکت پر غور کیا۔ بچی کو جب اس عورت کو سزا دی، اس کے بچے کو، تو فرعون کی بیوی نے سوچا کہ سچ میں اللہ تو ایک ہی ہے۔ کہنے لگی میں مومن ہوں۔ آسیہ بھی مومن ہو گئی اور فرعون کافر ہے۔ فرعون کی حرکتوں پر صبر کرنا میرے لیے ممکن نہیں،
دل میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ فرعون آ گیا، آسیہ کا شوہر، اور بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ بیوی نے کہا کہ تو ساری مخلوق سے برا اور سب سے زیادہ خبیث ہے، تو نے کنگھی کرنے والی عورت کو قصدن مار ڈالا۔ فرعون نے کہا کیا تجھے بھی اس کی طرح جنون، پاگل پن ہو گیا ہے؟ آسیہ نے کہا مجھے جنون نہیں، بلکہ میرا تیرا اور آسمان و زمین کا معبود ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے اس کو مارا پیٹا اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس کے ماں باپ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ آسیہ کے والدین آ گئے تو کہا کہ کنگھی کرنے والی عورت کو تو جنون تھا، یعنی پاگل پن ہو گیا تھا، وہی اس کو بھی ہو گیا ہے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، مجھے جنون نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ میرا مالک اور تیرا مالک اور زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باپ نے کہا کہ آسیہ کیا آج تو خاندان عمالقہ کی سب سے اعلیٰ عورت نہیں؟ کہا اس وقت پورے خاندان میں سب سے مالدار، پیسے والی، عزت والی کیا تو نہیں ہے؟ اور تیرا شوہر عمالقہ کا الہ استغفر اللہ خدا ہے۔ آسیہ نے کہا اعوذ باللہ من ذالک، کہا اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ فرعون معبود نہیں ہے۔ آخر فرعون نے آسیہ کے ماں باپ سے کہا تم دونوں نکل جاؤ، پھر آسیہ کو لٹکا کر چومیخا کر دیا۔ ایک پلائی بورڈ جیسی لکڑی منگائی، اس کو چپکایا اس میں اور پورے جسم میں اس کے کانٹے ٹھوک دیا۔ تو آپ سنتے ہیں کبھی کبھی امام صاحب پڑھتے ہیں، پھر آسیہ نے اس وقت دعا کی تھی رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، 29 پارے میں تفسیر گزر گئی۔ اور اللہ نے اس عذاب کی برداشت کو اس پر سہل بنانے کے لیے اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اس وقت آسیہ نے دعا کی کہ الہی جنت کے اندر اپنے قرب میں میرے لیے مکان بنا دے اور فرعون کی بدعمالیوں سے مجھے نجات دل عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور جنت میں اس کو سکونت عطا کر دی۔ فرعون کی یہ وہی بیوی تھی جس کو حضرت موسیٰ کی ماں نے فرعون کے خوف سے اللہ کے حکم سے جب موسیٰ کو دریا میں پھینک دیا تھا اور فرعون کے آدمیوں نے ان کو پانی سے نکالا، تو اسی بیوی نے فرعون کو حضرت موسیٰ کے قتل سے روکا تھا اور کہا تھا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امید کہ ہم کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کو اس بچے سے فائدہ پہنچا، وہ مومن ہو گئی۔ پورا قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ فرعون اتنا بڑا شقیق القلب تھا کہ وہ لوگوں کو میخوں سے سزا دیتا تھا۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ بس